السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب بخیر ہوں گے۔ ساتھیوں، ہر روز کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں تجوید کا کلاس لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جی ہاں ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں تجوید کا حکم اور تجوید کے ارکان کے بارے میں خلاصہ کروں گا۔ جی ہاں ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا حکم اور تجوید کے ارکان۔ جی ہاں ساتھیوں، تجوید کا حکم، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا مقصود شرعی ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھنا، تجوید کے ساتھ میں پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ تجوید کے ارکان۔ جی ہاں ساتھیوں، تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں تجوید کے۔ نمبر 1، احکام حروف کو پہچاننا۔ احکام حروف کو پہچاننا، حروف کے حکم کو پہچاننا۔ نمبر 2، مخارج حروف کو پہچاننا، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ کو پہچاننا۔ کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں، اس چیز کو پہچاننا، جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، صفات حروف کو پہچاننا۔ صفات حروف اس کو کہتے ہیں کون سے حروف موٹے آواز سے پڑھے جائیں گے، کون سے حروف باریک آواز سے پڑھے جاتے ہیں، اور کون سے حروف کو کس جگہ پر موٹے آواز سے پڑھنا چاہیے اور کون سے حروف کو کس جگہ پر باریک آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، زبان کو حروف کے صحیح ادا کرنے کا عادی بنانا، یعنی مشق کرنا، بار بار دہرانا، بار بار اپنی زبان پر لانا۔ زبان کو کیا کرنا ہے؟ حروف کے صحیح ادا کرنے کا مشق کا عادی بنانا، مشق کرنا اور اساتذہ ماہرین سے سیکھنا۔ جی ہاں ساتھیوں، تجوید کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تجوید اگر درست ہے تو قرآن پاک بھی درست پڑھیں گے آپ۔ اس لیے میرے ساتھیوں، آپ تجوید کو سیکھیے